السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ زمر آیات 1 تا 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ بلا شبہ ہم ہی نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب برحق، سو عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت۔ جان لو اللہ ہی کا حق ہے خالص عبادت و اطاعت، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا دوسرے سرپرست کہ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس غرض سے کہ پہنچا دیں وہ ہمیں قریب اللہ کے کسی درجے میں۔ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان سب باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نہیں راہ دکھاتا ایسے شخص کو جو ہو جھوٹا اور منکر حق۔ اگر چاہتا اللہ کے بنائے کوئی بیٹا تو منتخب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا۔ پاک ہے اس کی ذات، وہ تو اللہ ہے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اسی نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین برحق، وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور مسخر کر رکھا ہے اسی نے سورج اور چاند کو۔ ان میں سے ہر ایک چلے جا رہا ہے ایک مدت مقرر تک۔ جان رکھو وہ ہے زبردست اور بہت درگزر کرنے والا۔ اسی نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، پھر بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا، اور پیدا کیے اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے۔ پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں، 3 تاریک پردوں میں۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کو سزاوار ہے بادشاہی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ ہے بے نیاز تم سے، اور نہیں پسند کرتا وہ اپنے بندوں کے لیے کفر۔ اور اگر تم شکر کرو تو پسند کرتا ہے وہ اسے تمہارے لیے، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ بے شک وہ ہے پوری طرح باخبر ان باتوں سے جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو کسی نعمت سے جو اسی کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے اس کو دعا کر رہا تھا جس سے نجات کے لیے پہلے، اور ٹھہرانے لگتا ہے اللہ کا ہمسر تاکہ بھٹکا دیں وہ اس کو اللہ کی راہ سے۔ ان سے کہیے مزے لوٹ لو اپنے کفر سے تھوڑے دن، یقیناً تم جہنمی ہو۔ یا وہ جو مطیع فرمان بن کر رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے، یا وہ جو مطیع فرمان بن کر رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امیدوار رہتا ہے اپنے رب کی رحمت کا۔ ان سے پوچھو کہیں برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو کچھ نہیں جانتے؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت قبول کرتے ہیں صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ کہیے اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہو اپنے رب سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر بے حساب۔ کہیے بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کر کے صرف اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ بنوں میں سب سے پہلا مسلم۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں تو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت۔ سو عبادت کرتے رہو تم جس کی چاہو اس کے سوا۔ کہہ دو بلا شبہ دیوالیے وہی ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خوب سن رکھو یہی ہے کھلا دیوالیہ پن۔ ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے سائبان آگ کے، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے۔ یہ ہے وہ ڈراتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی بندگی سے اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف، ان کے لیے ہے خوشخبری۔
سو بشارت دے دو میرے بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس کی بہترین سو بشارت دے دو میرے بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین پہلو کی. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت بخشی ہے اللہ نے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. بھلا وہ شخص کے چسپاں ہو چکا ہے جس پر فیصلہ عذاب کا، کیا تم چھڑا سکتے ہو اسے جو گر چکا ہے آگ میں؟ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے ہیں اونچے اونچے محل جن کے اوپر آراستہ بالا خانے ہیں، بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے. کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ نے برسایا ہے آسمان سے پانی، پھر جاری کر دیا ہے اسے سوتوں اور چشموں کی شکل میں زمین کے اندر، پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعہ سے کھیتیاں ایسی کہ مختلف ہیں ان کی قسمیں، پھر وہ پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو انہیں زرد، پھر آخر کار کر دیتا ہے انہیں چورا چورا. بلا شبہ اس میں ہے بڑی نصیحت عقل مندوں کے لیے. بھلا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے جس کے نتیجہ میں ہو وہ روشنی میں اپنے رب کی طرف سے. سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ غافل ہیں اللہ کی یاد سے. یہی لوگ ہیں پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں. اللہ نے نازل فرمایا ہے بہترین کلام، ایک ایسی کتاب ہم رنگ ہیں اور مضامین دہرائے گئے ہیں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے جسم پر جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہو کر ان کے جسم اور ان کے دل راغب ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. یہ ہے ہدایت اللہ کی، راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعہ سے جسے چاہتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا. سو بھلا وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ پر بدترین عذاب قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ایسے ظالموں سے کہ چکھو مزہ ان کا جو تم کماتے رہے. جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، بالآخر آ پہنچا ان پر عذاب ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. سو چکھایا ان کو مزہ اللہ نے رسوائی کا دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید تر ہوگا. کاش جانتے یہ لوگ. اور بلا شبہ بیان کی ہیں ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں سب طرح کی مثالیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچیں. بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال. ایک شخص ہے جس کے ہیں بہت سے آقا، کچھ خلق، اور ایک شخص ہے جو پورے کا پورا غلام ہے ایک ہی شخص کا. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے. بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. سو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر اور جھٹلایا سچ کو جب وہ اس کے پاس آیا. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ ایسے کافروں کا؟ اس کے برعکس وہ شخص جو لے کر آیا سچی بات اور اس کی تصدیق کی ایسے ہی لوگ عذاب سے بچنے والے ہیں. ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس. یہ ہے بدلہ اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کا، تاکہ ثابت کر دے اللہ ان سے وہ بدترین اعمال جو انہوں نے کیے، اور بدلہ میں دے انہیں ان کا اجر بلحاظ ان کے بہترین اعمال کے جو وہ کرتے رہے. کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندوں کے لیے؟ جبکہ ڈراتے ہیں یہ تم کو ان سے جو اس کے سوا ہیں، اور جسے گمراہی میں ڈال دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی راہ دکھانے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی بھٹکانے والا. کیا نہیں ہے اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا؟ اور اگر تم پوچھو ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. ان سے کہو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر چاہے مجھے اللہ نقصان پہنچانا تو کیا یہ دیویاں بچا لیں گے مجھے اس کے نقصان سے، اور اگر چاہے مجھ پر اپنی مہربانی کرنا تو کیا یہ روک سکیں گی
اس کی رحمت کو۔ ان سے کہو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر چاہے مجھے اللہ نقصان پہنچانا تو کیا یہ دیویاں بچا لیں گی مجھے اس کے نقصان سے، اور اگر چاہے مجھ پر اپنی مہربانی کرنا تو کیا یہ روک سکیں گی اس کی رحمت کو؟ کہہ دو کافی ہے میرے لیے اللہ، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگو، تم کیے جاؤ اپنی جگہ اپنا کام، میں کرتا رہوں گا، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، اور کسے ملتی ہے وہ سزا جو سدا رہنے والی ہے۔ بلا شبہ ہم ہی نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب انسانوں کے لیے سچائی کے ساتھ، سو جو شخص سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو بھٹکے گا تو بس اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور نہیں ہے تم پر ان کی کوئی ذمہ داری۔